کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ میں اس کے بیٹے پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج کا جو پیغام ہے خدا کی لازوال لا تبدیل ابدی محبت کا پیغام ہے۔ ابدی محبت کا پیغام ہے، کرسمس کا پیغام ہے۔ بائبل مقدس میں کہ کیونکہ خدا نے، اس کا مطلب ہے ہم اس بات کو تو جانتے ہیں کہ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ازلی ابدی محبت ہے۔ ہمارا خدا محبت ہے، اور خدا کی محبت کو ہم اگاپے کہتے ہیں۔ یونانی کے اندر اگاپے کا مطلب خدا کی الہی محبت، جس کو زوال نہیں ہے، جس میں کوئی لالچ نہیں ہے، جس میں کوئی غرض نہیں ہے۔ دنیا کی محبت کے اندر غرض ہے، خود غرضی ہے، لالچ ہے، مفاد پرستی ہوتی ہے، اور دو طرفہ محبت ہوتی ہے کہ اگر وہ محبت کرے گا جی میں محبت کروں گا، اگر وہ مجھے ملے گا تو میں ملوں گا۔ لیکن خدا کی محبت ایسی نہیں ہے۔ اور خدا نے کیوں محبت رکھی؟ کیونکہ انسان در بدر جو وہ ٹھوکریں کھا رہا تھا، گناہوں کے اندر، تاریکی کے قبضہ کے اندر تھا، تاریکی کے قبضہ کے اندر زندگی بسر کر رہا تھا انسان۔ اور تاریکی کب آئی ہے؟ جب انسان نے گناہ کیا۔ جب پہلے آدم نے گناہ کیا تو تاریکی اس کی زندگی کا اندر، اور وہ تاریکی کے قبضے کے اندر چلا گیا۔ نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا، اور گناہ کے سبب سے موت پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ گناہ کے وسیلہ سے موت بنی نوع انسان کے اوپر بادشاہی کر رہی تھی، لیکن خدا اس بات کو جانتا کہ انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا اور زندگی کا دم اس کے اندر پھونکا ہے۔ خدا کی بنائی تمام مخلوقات کے اندر میرے عزیزو، واحد ایک مخلوق ایسی ہے جس کو خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، تراشا، اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا، اور وہ ہم ہیں، ہم انسان۔ اسی سبب سے انسان کو اشرف المخلوق کہا جاتا ہے، یعنی تمام مخلوقات کے اندر افضل ہے یہ انسان، افضل ہے۔ اور اس لیے کیونکہ خدا نے اپنی ذات کی خوبیاں ہمارے اندر رکھ دی ہیں۔ خدا بولنے کی قوت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اور ہمیں بھی اس نے یہ قدرت بخشی، ہم بھی بولتے ہیں۔ خدا خوشی اور غمی کو محسوس کرتا ہے، ہم بھی انسان خوشی اور غمی کو محسوس کرتے ہیں۔ خدا محبت ہے، ہم بھی محبت رکھتے ہیں۔ اور خدا نے جب دیکھا کہ بنی انسان گناہ کی تاریکی کے اندر، دشمن ابلیس کے قبضہ کے اندر چلا گیا ہے، تو خدا نے عدن ہی میں، عدن کے اندر، باغ عدن کے اندر جو ہے نبوت کی، یہ کلام کیا کہ میں بنی انسان کے لیے نجات دہندہ بھیجوں گا۔ میرے عزیزو غور کیجیے، جب انسان نے گناہ کیا پہلے آدم نے، تو خدا نے لکھا ہے عدن کے اندر، باغ عدن میں ایک برا دیا، اور اس برے کی پوشاک سے ان کے ننگے پان کو ڈھانپ دیا۔ وہ برا ایک پکچر تھی، ایک تصویر تھی۔ وہ جو برا تھا جس کے جو پوشاک کے ساتھ، اس کی چمڑے کے ساتھ جو پوشاک بنائی گئی ہے، جس کو انسان کے ساتھ ڈھانپا گیا ہے، وہ ایک پکچر پیش کرتی ہے، تصویر پیش کرتی ہے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی، کہ خدا اپنے بیٹے کو بھیجے گا اور انسان کو پھر سے بحال کرے گا، پھر سے اس کے ننگے پان کو ختم کر دے گا۔ میرے عزیزو، موت کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکا،
موت کے اندر سب جا رہے ہیں، تاریکی کے قبضہ کے اندر ہیں، اور اس تاریکی کے قبضہ کو ختم کرنے کے لیے، اس تاریکی کے قبضہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے خدا کا بیٹا ظاہر ہوا، اور خدا نے محبت رکھی۔ خدا جو طرز سے بھرا ہوا ہمارا، اور اپنی شفقت کی فراوانی کے سبب سے رحم کرتے، یاد رکھیے خدا کسی بھی مخلوق کو جو وہ موت کے اندر یا روتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا رحم پسند ہے، اس نے رحم کیا، اس نے نظر کی انسان پر، اور اس نے محبت ظاہر کی، اور محبت اس طرح سے ظاہر کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح جو ہے اس دنیا کے اندر بھیجا، تاکہ جو کوئی اس کے بیٹے پر ایمان لائے۔ بائبل مقدس میں لکھا سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اس محرومیت کو ختم کرنے کے لیے، اس فیلوشپ کو جو ٹوٹ چکی تھی گناہ کے سبب سے، رفاقت ٹوٹ چکی تھی، اس رفاقت کو بحال کرنے کے لیے خدا کا بیٹا زمین پر آیا ہے۔ دو بنیادی کام جس کے لیے خدا کا بیٹا ہمارا نجات دہندہ زمین کے اوپر آیا ہے۔ عبرانیوں کے خط کے اندر لکھے ہیں کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو برباد کرے اور بنی انسان کو ابدی نجات بخشے۔ ہاللیلویہ۔ دو کام، ابلیس کے کاموں کو برباد کر دے، موت کے قبضے کو نیست و نابود کر دے، موت کے ڈنگ کو، اس کے اثر کو کچل دے، اور بنی انسان کو ابدی نجات بخش دے۔ یہ دو بنیادی کاموں کے لیے خدا کا بیٹا زمین پر ظاہر ہوا ہے، اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اس کام کو، ان کاموں کو، دونوں کاموں کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ اس پر سزا کا حکم کرے، یاد رکھیے سزا کا حکم کرنے کے لیے ہمارا نجات دہندہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور آج کرسمس کا جو پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہے، نجات کا پیغام ہے، میل ملاپ کا پیغام ہے۔ میں نے خدا کی طرف متوجہ تھا، خدا نے آج صبح ایک چیز جو ہے مجھے اس چیز کی طرف متوجہ کیا، متوجہ اس بات پر کیا کہ بہت سارے خاندانوں کے اندر ناراضگیاں ہوتی ہیں، رشتہ داروں کے اندر، رشتوں میں، خونی رشتوں میں بھی ہوتی ہیں، اور ہوتا کیا ہے کرسمس کے دن جب عید آتی ہے یا عید قیامت المسیح آتی ہے تو لوگ صلح کرتے ہیں، ملتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ایک ہی دن ملتے ہیں اور اس کے بعد پھر ناراض ہوتے ہیں۔ ایک دن ملتے ہیں، گلے لگاتے ہیں ایک دوسرے کو، ایسے ہی انڈسان، اور میں نے اس بات کو غور کیا، اس کے بعد پھر ویسے ہی رویے ہو جاتے ہیں، پھر ویسے ہی طبیعت ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو ملتے نہیں، ایک دوسرے سے سلام دعا نہیں لیتے، پھر ناراضگی شو کرتے ہیں۔ معافی یہ نہیں ہے، معافی کا مطلب ہے ایک دفعہ معاف کر دیا تو دل سے جو ہے وہ ساری کدورت کو، ساری رنجش کو، ساری انتقام کو نکال دیا۔ معافی تقاضا کرتی ہے میل ملاپ رکھنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھنے کا معافی تقاضا کرتی ہے۔ میرے عزیزو، جب خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے، بائبل میں لکھا ہے الوہیت کی ساری معمولی مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتی ہے۔ جب خدا کا بیٹا اپنی قدرت کے ساتھ، غور کیجئے یہ قدرت کسی کے پاس نہیں، زمینی تاریخ کے اندر، انسانی تاریخ کے اندر آج تک ایسا کام نہیں ہو سکا، نہ کبھی ہوگا کہ کوئی بغیر باپ کے پیدا ہو سکے۔ یہ خود خدا ہے جو خود انیشیٹو لیا، جس نے خود یہ قدم اٹھایا کہ میں انسان کو نجات بخشوں، اور نجات بخشنے کے لیے ضروری تھا کہ بنی انسان کا کفارہ دیا جائے، اور کفارہ کیسا؟ کفارہ بے عیب ہو، جس کی ذات میں گناہ نہ ہو، اور شریعت خدا کا کلام یہ تقاضا کرتا تھا۔
شریعت کا تقاضا کیا؟ جان کے بدلے جان، دانت کے بدلے دانت، خون کے بدلے خون. اور انسان نے کس کے خلاف گناہ کیے؟ خدا کے خلاف. اب ضروری تھا کہ انسانوں کی بحالی کے لیے اب کوئی انسان کھڑا ہو، اور وہ کھڑا ہو جس کی ذات میں کوئی گناہ نہ ہو، جس کی سرشت کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، جس کی جبلت کے اندر کوئی جو بدی کوئی گناہ نہ ہو. اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا، کوئی نیکوکار نہیں ہے. ایک شخص نے آ کر خدا یسوع مسیح سے مخاطب ہو کر کہا، اے نیک استاد. تو مسیح نے کہا، تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ نیک تو کوئی بھی نہیں ہے سوائے خدا کے. خدا نیکی کا منبع ہے، نیک تو کوئی انسان نہیں ہے. لیکن اس نے اقرار کیا کہ تو نیک استاد ہے، تو خدا ہے. بنی نوع انسان نیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ شریعت کے اندر اگر کوئی 99 نیکیاں کرتا اور ایک بدی کرتا ہے تو وہ ایک کے سبب سے مجرم ٹھہرایا جاتا ہے. موسیٰ کی شریعت مجرم ٹھہراتی ہے. اور شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ خون کے بدلے خون، بحالی کے لیے، نجات کے لیے کفارے کا ہونا ضروری ہے. اور بائبل مقدس میں کہا بغیر خون کے بغیر خون کے نجات ناممکن ہے، معافی ناممکن ہے بغیر خون بہائے. اور خدا کا بیٹا انسان بن کر ہے، یسوع مسیح انسان بن کر ہے. جب اپنی قدرت کے ساتھ وہ کماری مقدسہ مریم کے پیٹ میں پڑا ہے، تب بھی الوہیت کی ساری معموری اس کے اندر سکونت کر رہی تھی. 9 مہینے پیٹ کے اندر ہے، الوہیت کی ساری معموری اس جو ہمارے خدا یسوع مسیح کے اندر سکونت کر رہی ہے. جب اس زمین پر پیدا ہوئے تو الوہیت کی ساری معموری یسوع مسیح کے اندر جو وہ مجسم ہو کر کام کر رہی ہے. ایسا نہیں کہ جب وہ بڑا ہو گئے تو پھر معجزے قدرت اور جلال ظاہر ہوا. بچپن پیدائشی سے الوہیت کی ساری معموری ہمارے منجی خدا یسوع مسیح کے اندر مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. اسی سبب سے جب وہ 12 سال کا تھا تو استاد شریعت کے عالم پریشان تھے، حیران تھے کہ یہ کہاں سے باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسی حکمت کی باتیں کر رہے ہیں، عقلوں کو دھمک کرنے والی ایسی باتیں جو عالموں کو بھی نہیں پتا تھی. وہ یہ بچہ 12 سال کا لڑکا کر رہا ہے. وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ یہ لڑکا جو ہمارے درمیان کھڑا ہے، ہم سے باتیں کر رہا ہے، اس کے انتظار میں اس کو دیکھنے کے لیے نبی جو وہ بے قرار تھے، بادشاہ بے قرار تھے. اور اس کی راہ دیکھتے دیکھتے موت کی جب وہ نیند سو گئے، اس دنیا سے چل گئے. اور متی کے انجیل کے اندر خدا یسوع مسیح نے کہا، مبارک ہو تم جو ان کاموں کو تم ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، اور مبارک ہو تم جو اس کلام کو اپنے کانوں سے سنتے ہو. تم سے بیشتر نبیوں راست بازوں کو اس دل کی آرزو تھی کہ ان کاموں کو دیکھتے اور اس کلام کو سنتے، لیکن وہ نہ دیکھ سکے نہ سن سکے. لیکن تم مبارک ہو، کیونکہ یہ کون کلام کر رہا ہے؟ یہ لشکروں کا خدا جو انسان بن کر آیا ہے وہ کلام کر رہا ہے. یہ لشکروں کا خدا جو جنگ میں زوراور قوی خدا ہے وہ کلام کر رہا ہے. میرے عزیزو، غیر قومیں آپ کو یاد رکھیں کنفیوز کریں گی. غیر قومیں آپ کو کنفیوز کرنا چاہتی ہیں اور اس کے پیچھے دشمن کا ہاتھ ہے. وہ ایمانداروں کے ایمان کو کنفیوز کرنا چاہتا ہے، شک کے اندر ڈالنا چاہتا ہے. یہ اس کا خیال ہے کہ آپ کو ایمان سے گمراہ کرے اور شک کے اندر ڈال دے. شک کس بات کا کہ ایک انسان خدا ہو سکتا ہے. ایک انسان خدا کیسے ممکن ہے؟ اور خدا نے یہ بات مجھے بتائی کہ جو جسم کے اندر زندگیاں بسر کرتے ہیں، جو جسمانی ہیں، وہ اس بات کو جان نہیں سکتے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح خدا ہے. پرانے عہد نامہ تو پہلے تو بار بار نبی کہتے خدا یوں فرماتا ہے.
تم اپنے خدا کی عبادت کرنا. یہوہ خدا، یاوے، عبرانی میں یاوے. یاوے کے لیے جو ورڈ اردو میں دو الفاظ استعمال میں، خداوند خدا، اور خداوند کے لیے جو پرانے اہنامہ کے لیے ورڈ استعمال میں ذرا غور کیجیے گا. خداوند کے لیے لفظ جو استعمال ہوا پرانے عہد نامہ میں، انگلش میں اس کے لیے لارڈ کے چاروں لیٹر کیپٹل LORD کیپٹلز ہوں گے، اور اس کا یونانی کے اندر جو ترجمہ کیا گیا ہے کریوس ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے خداوند، اور عبرانی کے اندر اس کا جو ترجمہ ہوا یہوہ، یاوے خدا. خداوند کا مطلب ہے یہوہ. اور نئے عہد نامہ کے اندر خدا کے بیٹے کے لیے خداوند ورڈ استعمال ہو گیا. اور عبرانی کے اندر یسوع مسیح کو جو کہتے ہیں یہوشوا، ذرا اور یہوشوا، یہو کا مطلب ہے یہوہ، اور شفا کا مطلب ہے یہوہ سیوز، یہوہ نجات بخشتا ہے. یہ یہوہ ہی ہے جو انسان بن کر آدمیوں کے درمیان آیا ہے تاکہ ان کو نجات بخش سکے، ان کو موت کے شکنجے سے، ابلیس کی تاریکی کے قبضہ سے رہائی بخشے. یہ یہوہ خود بیٹے کی صورت کے اندر پیدا ہوا ہے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. اور ہم یاد رکھیے گا، ایک خدا کو خدائے واحد کی پرستش کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. اور بائبل مقدس کی 66 کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں. ہمارا خدا واحد خدا ہے، لیکن اس کی وحدانیت کے اندر کثرت ہے، اور اس نے اپنی کثرت کو کس طرح سے ہم پر ظاہر کیا؟ باپ، بیٹے اور روح القدس کی صورت کے اندر ہم پر ظاہر کیا. بیٹے نے کہا میں باپ میں رہتا اور باپ مجھ میں رہتا ہے. یسوع مسیح خدا ہے، یہوہ ہے، لشکروں کا خدا ہے، رب الفاج ہے. اور وہ اس لیے انسان بن کر آیا کیونکہ خدا کے کلام کا، اس کے کفارے کا تقاضا یہ ہے. اور خدا جو کلام کرتا اپنے کلام سے پیچھے نہیں ہٹتا. میرے عزیزوں، لکھا بغیر خون بہائے معافی ممکن نہیں ہے. خون بہانے کے لیے کوئی انسان کھڑا ہو جس کی ذات میں کوئی گناہ نہ ہو. اور خدا یسوع مسیح نے کہا عالم کے جو شریعت کے عالموں کو کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے. اس کی ذات کے اندر کوئی گناہ نہیں. سب نے غور کیا، اور غور کیا کیا ہے، باتیں فوراً یاد آتی ہیں کہ یہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، اس کا تو باپ ہی کوئی ہے. یہ کواری مریم سے پیدا ہوا ہے. اور غور کرتے ہیں اس کی زندگی پر اور شرمندہ ہو گئے کیونکہ اس کی ذات کے اندر کوئی گناہ ثابت نہ کر سکے. خدا پاکیزگی کا منبع ہے. ہمارا نجات دہندہ پاکیزگی کا منبع ہے، پاکیزگی کا منبع ہے. اور مسیح نے یہ دعویٰ اس لیے کیا تاکہ دنیا اس بات کو جان جائے، لوگ اس بات کو جان جائیں کہ میری ذات میں گناہ نہیں ہے. اور مسیح نے یہ اعلان کیا، دعویٰ کیا، تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے. پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے جب مسیح مرا ہے تو اپنی قدرت سے، پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے رومیہ پہلے باب میں لکھا ہے وہ مردوں میں سے بڑی قدرت کے ساتھ جیتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ذات کے اندر کوئی گناہ نہیں. موت اس کو اپنے قبضہ میں رکھ نہ سکی. کس سبب سے رکھ نہ سکی؟ کیونکہ اس کی ذات کے اندر گناہ نہیں تھا. اس نے بنی انسان کے گناہ کو اپنے بدن پر لیے ہیں. اور بائبل مقدس میں پترس کے خط میں لکھا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ گناہوں کے اعتبار سے مر کر ہم راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. ہاللیلویہ. مسیح کی ذات میں گناہ، بنی انسانوں کے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہیں. بدن کے اندر، بدن میں، بدن کے لحاظ سے مر گئے ہیں، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا کیونکہ اس کی اپنی ذات کا گناہ. اور میری اور آپ سب کی قیمت اس نے ادا کی ہے. میرے
ہماری پیمنٹ ادا کر دی گئی ہے، اور یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے دن کو ہم اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ آج کا دن ہمارے لیے نجات کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے، فتح مندی کا دن ہے، کیونکہ خدا کا بیٹا ہمارا نجات دیتا ہے۔ یسوع مسیح ہمیں نجات دینے کے لیے انسان بنا۔ آمین۔ خدا ہمیں اس پیغام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئیے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور اپنے ہاتھوں کا سلام کی طرف بلند کریں۔